أخذ أموال الناس يريد الإصلاح حسن الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی نے حدیث روایت کی تھی من اخذ اموال الناس، جو شخص لوگوں سے کوئی مال لیتا ہے، اصل کا ترجمہ ادھار لیتا ہے، قرض لیتا ہے، یرید ادا، اور اس وقت وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں یہ قرضہ واپس کر دوں گا، ادى اللہ عنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ ادا کر دیا. من اخذ اموال الناس اتلافا، دوسرا بندہ جو لوگوں سے قرض لیتا ہے، مال لیتا ہے اس نیت سے کہ میں نے کون سا دینا ہے اس کو، اتلافا مانی تلف کرنا، اسی کو عام پنجابی بھی جاننا کہ دوائی لینی ہے یا اسی بھی تلف کرنا، تلف کرنا. تو من اخذ یرید، اور اس نے ارادہ کیا اتلافا کہ میں نے نہیں دینے اور میں اس کے ساتھ یہ کروں گا وہ کروں گا تلف کر دوں گا، تو اتلفہ اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا مال اس کی اس نیت کی پاداش میں تلف کر دے گا. یہ حدیث کے اصل سے جدوں نیت دا بیان سی نا ادو چاہیے سی بیان کرنی، لیکن سارے معاشرے دے وچ جو کچھ چل رہا ہے میں اس طرح کی حدیثاں جہاں آسان جہاں پڑھنے کی بھی آسانی ہے تھوڑے سامنے بیان کرنا. دنیا کے اتنے رہتے ہوئے کہڑا بندہ جنہوں قرض لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بادشاہوں بھی قرض لینے کی ضرورت آ جاتی ہے، بڑے بڑے نیک لوگ قرض لیتے ہیں، حتیٰ کہ خود اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مرتبہ لوگوں کا قرض لیا. اور اس زمانے سے قرض لیا جدوں لوگ بڑے سخت بڑے ہارش تے بڑے بدو قسم کے ہوتے ہیں. ایک شخص جہاں سی وہ بدریت سی یہودی سی گل کر، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض لیا تھا سال واسطے، دیتا تھا سی قرض کوئی سال واسطے یا 6 مہینے واسطے. پھر وہ مدت پوری بھی نہیں سی ہوئی تھی تو وہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال جڑا سی لگ پیا بدتمیزیاں کرن، تے صحابہ کرام دے غصے چ آ گئے کہ اسی علاج کرنے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تینوں چاہیے کہ یہ آخیں کہ انسانوں طرح تقاضا کر، اور جنہیں دینا انہوں چاہیے جانا کہ تم بھی اچھے طریقے سے قرض ادا کرو. یعنی کہ نصیحت کی کہ اگر کوئی تیسرا بندہ قرض دار اور مقروض کے درمیان پی جائے تو انہوں جنہیں قرضہ لیا تھا انہوں کہنا چاہیے یار تو اچھے طریقے سے وعدے کے مطابق ادا کر، اور جنہیں لینا ہے انہوں بھی کہنا چاہیے تو بات اچھے طریقے سے تقاضا کر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باری مقدمہ پیش ہو گیا قاضی شوری کی عدالت یہودی کو کوئی مسئلہ سی، کوئی جرا وغیرہ کا کوئی رفڑ سی، قاضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے گواہ پیش کر کہ یہ معاملہ ایسے کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کمبر کو گواہ پیش کر دیا، لیکن قاضی نے کہا کہ تھوڑے غلام دی یا تھوڑے بچے کی گواہی میں قبول نہیں کرتی، اور اس قرض کا فیصلہ اس یہودی کے حق دے دیتا ہے. کہ اسلام کا چمکتا ہوا باب ہے کہ اسلام کے اندر بادشاہ وقت خلیفہ وقت کے خلاف بھی قاضی فیصلے دیتے تھے، اور وہ کچہریاں کے اندر جاتے سن اور اپنے معاملے کو حل کرتے سن. انہاں گفتگوؤں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر بھی قرض لیتے سن، بھی قرض لیا جب جنگاں لگیاں سن. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ قرض واپس کرنے لگو تو انہوں دعا دے، وہ مال اور اولاد کی برکت کی دعا دے، اور وہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. کہ اس حدیث پاک کے اندر جی بڑی خدمت میں کہ سارے معاشرے کے اندر اسی بھی قرض لینے ہیں، دکانوں تو سودا قرض لینے ہیں، کپڑا لتا شادی بیاہ آ جائے اپنا بھੈਣਾਂ بھراواں کو قرض لینے ہیں، اور مختلف مواقع کے اتنے سانوں قرضہ لینے پینا. یہ ساری نیت کم از کم یہ ہونی چاہیے ہے کہ
ਅਸੀਂ ਇਸ قرض ਨੂੰ ادا ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ حدیث پاک ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ਦਾ ਫਰਮਾਨ عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ وہ قرضہ ادا ہو جائے گا۔ ایک تشریح کے اندر میں کوئی پڑھے گا اگر خدا نہ خواستہ دنیا کے مر گیا اور قرضہ ادا نہ کر سکیا اور بندہ اچھا ہوا نیک ہوا جنت کے جا تو پتہ نا جنت بھی بندہ نہیں جا سکے گا جب تک قرضہ ادا نہ کرے گا۔ تو اس تشریح کے اندر محدث نے لکھا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی طرفوں قرضہ ادا کر کے اس بندے کو راضی کرے گا جہد کو قرضہ لیا سی۔ نیت یہ جی سی نا یہ سی کہ میں قرضہ لیا میں مر گیا ادا نہیں کر سکیا، اللہ اینا کے ساتھ دیتا ہے کہ آخرت دے اندر بھی وہ حساب خود برابر کرے گا، کیونکہ اس بندے کو وہ پسند کرے گا۔ وہ مقابلے جو دوسرا شخص ہے بری نیت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ وہ مال کو طرف کرتا ہے اور وہ توفیق ہی نہیں پھر ہوتی کہ وہ کسی کا قرضہ ادا کر سکے۔ اگر ہوئے گا بھی تو بڑے مصیبتوں سے مشکلوں کے نال ہوئے گا۔ وہ دراصل اس حدیث کے اندر بیان کر دیتا گیا اللہ تعالیٰ ہی وہ مال کو طلب کرتا۔ میں اپنی 35-40 سالہ زندگی جی دکانداری کی ہے وہ اس چیز کا بڑا مشاہدہ کیا۔ بد نیت لوگوں ہمیشہ میں روندے ہی دیکھا اور انہوں کو کدی قرضہ ادا ہوتا نہیں نہ دیکھا، جبکہ نیک نیت قرض ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ اچھا ایک دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ دسی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص وہ دعا پڑھے گا پہاڑاں کے برابر بھی وہ پڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس قرضے کو ادا نہیں کر وہ دینا فضل کا عام صبح کا جب میں دعا شامل کی تھی اپنی دعا میں انسان کو چاہیے کہ وہ اس دعا کو یاد کر چڑے پہاڑاں برابر تو قرض نہ سی لینا تو نہ ہونا، لیکن اگر وہ فرض محال پہاڑاں برابر بھی قرض ہوئے تو اس دعا کو پڑھنے والے کا اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا قرضہ جڑا ادا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بڑی ہستی ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مہربانی کرنا ہے تو پھر سارے ہی کام آسان ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر پتہ چلیا پھر دوبارہ ترجمہ کا دیکھ لیا کہ جس شخص نے لوگوں سے مال لیا کوئی قرض لیا اور یہ نیت کی کہ میں ادا کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا کہ اس کا قرضہ ادا ہو جائے، اور جس نے مال لیتے وقت یہ نیت کی کہ میں نہیں دوں گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تلف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم ربنا آتنا فی الدنیا